الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الزمر ہے اور اس میں اس پوری سورت کی ابتدا سے ہی اللہ پاک نے توحید اور شرک کو موضوع بنایا۔ یہاں ارشاد فرمایا آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اس کا سورس رب کا نور ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے فراہم کردہ نازل کردہ نور پر پلا ہے، پڑا ہے، اس کا سورس ہے، اس کی زندگی کا سورس ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو نور تھا نا رب کا، اس کو یہاں اللہ کا ذکر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بربادی ہے ان سخت دلوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے معاملے میں جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی، جب تک کوئی اور تڑکا نہ لگایا جائے، اللہ کے نور کے بعد بھی ان کو تلاش ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ اور مسالے ڈالے جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ صریحاً گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، سچی ترین حدیث، صحیح ترین حدیث نازل فرمائی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیث میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا، سب سے بڑھ کر قوی کون ہوگا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، کتاباً، کتاب کی صورت، مثانیہ، کتاباً متشابہاً، ملتی جلتی، بسم اللہ کی بے سے لے کر الناس کی سین تک ملتے جلتے جو ہے وہ موضوعات ہیں، دلائل ہیں، ہر صورت میں توحید کے دلائل ہیں، اللہ کی قوت، جبروت، عزت اور جلال کے زمزمے ہیں۔ کسی ایک میں سکپ ہو گیا تو دوسرے میں تمہارے سامنے آ جائے، تم یہ نہ کہو کہ وہ نظر سے نہیں گزرا، یہ تمہیں نظر سے آخر تک گزرتے رہیں گے، تمہاری نظر کوئی موضوع چھوٹ نہیں سکتا۔ تم کہیں سے بھی قرآن کریم کو شروع کر دو، تمہیں پچھلے اگر 15 سپاروں میں وہ موضوع ڈسکس ہوا ہے، تم نے شروع کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو وہ جو پیچھے چھوٹے ہوئے نا وہ آگے پھر آ جائیں گے۔ متشابہن، متضاد نہیں، ملتے جلتے، مثانیہ، بار بار دہرائے جانے والے،
بار بار ریپیٹ ہونے والے، تاکہ کہیں ایک جگہ سے بچ نکلے ہو تو دوسری جگہ اتمام حجت ہو جائے۔ تم اس قرآن سے، اس کی دعوت سے بچ نہیں سکتے، تمہیں ہر موضوع میں، وہ ہر صورت میں تمہیں وہ دلائل مل جائیں گے۔ تقشعر منہ الجلود، کانپ جاتی اس سے جب اللہ پاک اپنی عظمت بیان کرتا ہے، اپنے احسانات گن گن کے بتاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی سائنسی دلائل سے جواب دے، قرآن سے جواب نہ دیں۔ قرآن جیسے سائنسی دلائل کس نے پیش کیے ہیں؟ اس نے خلا کی بات کی ہے، اس نے فضا کی بات کی ہے، اس نے سیاروں کے خلا میں تیرنے کی بات کی ہے، اس نے ان کے عدم کی، ان کے وجود کی، اور پھر ان کے فنا کی بات کی ہے۔ اس نے پہاڑوں کی اقسام کی بات کی ہے، اس نے سبزیوں اور پھلوں کو ایک ہی پانی ملنے کے باوجود ان کے ذائقوں میں فرق کی بات کی ہے۔ یہ سائنسی چیزیں نہیں ہیں۔ گوبر میں سے دودھ نکال کے تمہیں پلاتا ہے، خالصاً سائغن، مزہ دیتا پینے والے کو۔ نہ گوبر کی سمیل ہے، نہ کوئی ذائقے میں بدبو ہے۔ سائنسی دلائل، کائنات کی پیدائش سائنس کا موضوع ہے یا نہیں؟ اس کا ہر مرحلہ بیان فرماتے۔ تمہاری پیدائش سائنس کا موضوع ہے کہ نہیں؟ اور ان میں سے ہر موضوع پر تم پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہو، کنسلٹنٹ بنے بیٹھے ہو، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہو، انہی موضوعات پر ڈاکٹریٹ کر کے، ایم اے کر کے، گریجویشن کر کے کہتے قرآن سے جواب نہ دو۔ یعنی قرآن میں جب وہی ڈسکس ہوں تو وہ غیر سائنسی ہیں۔ تمہاری اپنی لکھی کتابوں میں ان کا ذکر ہو تو وہ سائنس ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کی جلدیں کانپ جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ہمارے یہاں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کی عظمت بیان کی جائے، تو یہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، موڈ آف ہو جاتے ہیں، مزید بیٹھنے پہ دل نہیں کرتا۔ یار جب سے آئے ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اور بھی کوئی ہے کہ کوئی نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب دوسروں کا تذکرہ ہو، پیر صاحب کی کرامات چل رہی ہوں، ان کے معجزات بیان ہو رہے ہوں، تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ اپنا ہی بندہ بھائی، اپنا ہی مولوی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اب چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدیں کانپ جاتی، پھر جلدیں نرم پڑ جاتی، مٹ جاتے ہیں، وہ گھل جاتے ہیں، وہ کپٹ نکل جاتا اس میں سے۔ یہاں جلود سے مراد اس سکن کے اندر جتنے آرگنز ہیں سارے مراد۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، یعنی ہاتھ پاؤں اور جو اعضاء اس کے اندر ہیں، تو تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا ہے، آج اس نے ہمیں دے۔ قالو، سکن تو سنگل ہو گئی نا، جلود ہاتھوں پہ بھی چڑھی ہے، پاؤں پہ بھی چڑھی ہے، آنکھوں کے اوپر بھی ہے، کانوں کے اوپر بھی ہے، یہ سارے۔ قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، دنیا میں تیری زبان کو نطق عطا کیا تھا، آج اللہ پاک نے ہمیں بھی نطق عطا کر دیا۔ ہم بھی اپنی بپتا سنانے لگے ہیں
کہ تم نے ہم سے اللہ کے خلاف کیا کیا کام لیا تھا۔ تو یہ لوگ جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ مکھن پگھلتا ہے تو لسی نکلتی ہے، سونا پگھلتا ہے تو اس میں سے جو گند ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، نکل جاتی ہے۔ انسان پگھلتا ہے تو اس کے کھوٹ نکلتے ہیں، جن کو سنبھال سنبھال کے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب کے لیے ان کے سینے کھل جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، اللہ پاک تو حکم دے، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا، اپنے خطاب کے لائق سمجھا۔ اللہ پاک ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ انہیں محل اچھے نہیں لگتے تھے، انہیں باغات اچھے نہیں لگتے، ان سے یہ اعزاز نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ اللہ پاک نے ہم سے یار قرض مانگا، دوڑتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرا وہ باغ جس میں آپ جا کے دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، میں اپنا وہ باغ اللہ کو دیتا ہوں۔ میرے رب نے مجھ سے مانگا، دل میں سے نکال کے دیتے تھے، وہ نہیں جو دل سے اترا ہوا ہو، دل میں سے نکال کے اس کو دیتے تھے، اس لیے کہ دل کی جگہ خالی کرنی ہے نا رب کے لیے۔ وہ لوگ ان کے سینے کھل جاتے تھے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی خالص ہدایت نہیں چاہیے، ہمیں پگ ڈنڈیاں چاہیے، ہمیں کہانیاں چاہیے کوکاف کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد اپنا قول، خدا کا قول بنا کر پیش کریں، کوئی بات بھی، کسی موضوع میں بھی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، ہمارا نہ ہو لیکن ہمارا بنا کر پیش کر دیں، ہمارے خلاف پیش کر دیں، داخل کر دیں، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اس لیے اگر یہ وہ اپنی زندگی میں حضور اپنا کوئی قول خدا کے قول کے بالمقابل لا کے بیان کریں، علینا، ہمارے خلاف، تو ہم یہ کریں۔ اسی لیے یہ جو ہے نا کہ قرآن بنا کے لاؤ، سورت بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیلنج تھا، کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رسول ہمارے جو سچے رسول ہیں، اگر یہ بھی اپنا قول اللہ کا قول بنا کر پیش کریں تو ہم ان کی برگ کاٹ دیں۔ تو دوسروں کے لیے کیا مجال ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں کہ قرآن بنا کر پیش کریں کسی چیز کو؟ یہ تھریٹ انہیں ہمت نہیں دیتی تھی کہ کچھ سورت عربی کی وہ 4 آیتیں بنا کے لے آئیں اور اسے سورت کا نام دے کے تو وہ فلوٹ کر دیں۔ یہ تھریٹ تھی۔ جب حضور نے وہ کہا تھا ان سے، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے، آؤ تم بھی اپنے بال بچہ لے آؤ، ہم بھی اپنے لے، ہم سارے مرد، تم سارے عیسائی خود بھی آ جاؤ، بچے بھی لے آؤ، بیویاں بھی لے آؤ، صرف میں نہیں، ہم تعالو، سارے آؤ، نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، مسلمانوں، سارے مومنوں، انصار اور مہاجرین کے بیوی بچے، پوری امت مسلمہ باہر نکلے، تم سارے کے سارے پورا قبیلہ باہر نکلو، بیوی بچے لے آؤ۔ یہ 4-5 کی بات نہیں ہو رہی تھی، صرف نبی کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، ندعو، ہم بلائیں سارے، ابناءنا، سارے مسلمانوں کے بچے،
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی ہم اپنے۔ ان کو بھی صرف 5 لانے کی اجازت ہوتی کہ میں 5 لایا ہوں تو بھی 5 لے آؤ، سارے تمہارے سارے ہمارے۔ وَأَنفُسَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، کیوں نہیں لے کر آئے؟ نبی کی موجودگی میں ہی یہ مباہلہ ممکن ہے، یہ معجزانہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ لے آتے، اپنے فرمایا زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو کہا جو سردار تھا قبیلے کا، ان کا کیوں راضی نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اللہ کے رسول ہیں، زمین نہ پھٹ جاتی ہم ان کے مقابلے میں مباہلہ کرتے۔ اور اس نے کہا پھر سلام علیکم، وہیں سے پلٹ کے واپس آئے ہو، تمہیں یقین ہے وہ اللہ کے رسول ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ اپنے سردار بھائی کو چھوڑ کے واپس آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور کے زندگی میں یہ ابتحال اور یہ جو تھا مباہلہ، یہ صرف حضور کی زندگی میں کارآمد، اس کے بعد کسی کی کوئی ویلیو نہیں، جو مرضی ہے اس کے فیصلے اب قیامت کے دن ہوں گے، دنیا میں موبائلوں پر نہیں ہوں گے۔ یہ نبی کی زندگی میں ممکن تھا، وہ اللہ کی عدالت تھے، اس کا فیصلہ وہاں انڈورز ہوگا قیامت کے دن۔ لہذا نبی کی زندگی میں جو کافر ہو گئے ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فرعون آج بھی آگ میں، قیامت کے دن بھی آگ میں ہو، ابو جہل آج بھی آگ میں، قیامت وہاں اس کے لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں قائم ہوگا، ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی ان کی۔ بعد والوں کا ہوگا حساب کتاب، بعد والوں کا حساب کتاب ہوگا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہیں گے اللہ پاک یہ مسلمان، ان کی تو اپنی دوائیاں بھی جو ہے وہ 2 نمبر کی تھی، ان کے اپنا خون جو دیتے تھے کسی کو اس میں بھی ملاوٹ کر کے دیتے تھے، ہم ان کی بات کیسے مان لیتے؟ دلیل ہے نا۔ حضور نے کوئی صفحہ پر کیا پیش کیا تھا؟ اپنا عمل، بعد میں قرآن پیش کیا تھا، اس عمل نے گواہی دی کہ جو فرمایا جا رہا کہ اللہ کا کلام ہے، واقعہ الزام اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی جن جنات ہو سکتا ہے، لیکن محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ ہمارا کام ہی جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، حجت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اللہ جسے گمراہ قرار دے دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے حضور کی زندگی میں اس قرآن میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا کہ اب ہم نے ڈھیر ساری لاکھوں چیزیں داخل کر دی ہوئی ہیں، قرآن کو ہم ان کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ کوئی حدیث نہیں دی کوئی اس کے بارے میں، یعنی قرآن کا حکم واضح بیان پتہ چل گیا، لیکن خود نہیں لگی ہوئی ہے، اندر نہیں جا رہا، وہ تھوڑی سی چٹنی نہیں ہے جی، وہ چار نہیں ہے جی، پسند نہیں آیا نا، اس کے لیے چٹنی چاہیے۔ اور کسی امام کا قول، امام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا جب کہہ رہا ہے تو اس سے بڑا امام تمہارا کون ہے؟ اس کتاب کا نام ہی الامام ہے۔ حضور جو قرآن چھوڑ کے گئے تھے اس کے نسخے کا نام الامام تھا، یہ ہے امام۔ ہم تراوی کی وہ ختم قرآن کی پھر اس میں دعا میں ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے حجت میں امامن، امام بنا ہمارا، ہم نے بنانا ہے امام۔ بھائی تم تسلیم کرو اسے امام تو امام بنے گا نا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔